اپنے جاب پہ بیٹھے ہو، آپ گھر میں ہو، آپ دوستوں میں ہو، کوئی ایک ایسی بات جو آپ کے دل کو گرا گزرے تو فوراً سے پارا ہائی ہو جاتا ہے، انسان کی شکل تبدیل ہو جاتی ہے، اس کے ایکسپریشن تبدیل ہو جاتے ہیں، اس کے الفاظ تبدیل ہو جاتے ہیں، اس کا لہجہ تبدیل ہو جاتا ہے. تو غصہ جو ہے وہ اس اسلام میں ہمارے کیا غصے کا جو اس کا نتیجہ ہے، اس کا کانسیکوینس ہے، وہ گناہ کے زمرے میں آتا ہے. اور اگر گناہ کے زمرے میں آتا ہے یا حرام کے زمرے میں آتا ہے تو اس کو کس طرح سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ غصے پہ اور بات کریں گے، تو آپ بتائیے گا کس طرح سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے غصے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واصلوا ان اللہ یحب المحسنین. ارشاد ربانی ہے تم بھلائی والے ہو جاؤ، بے شک اللہ بھلائی والوں کو محبوب رکھتا ہے. معاشرہ جو ہے وہ اس وقت خوبصورت بنتا ہے جب معاشرے کی تمام جو ہماجیت چیزیں ہیں ان کو درست کیا جائے. تو جس طرح سے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے کریم آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت، جھوٹ، کینہ، بغض، عداوت، نفرت اور ان میں غصہ بھی شامل ہے. یہ وہ برائیاں ہیں سماجی کہ جن کی جتنی بھی عبادت کی جائے، ہمارے اکابر علماء فرماتے ہیں کہ اگر جس طرح لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے اسی طرح یہ نیکیوں کو کھا جاتے ہیں. تو غصہ جو ہے یہ بالکل اسلام میں اس کا تصور نہیں ہے، بلکہ مشکات شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کو دیگر محدثین نے بھی اپنی سندوں کے ساتھ نقل کیا ہے کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہیں غصہ آ جائے، اگر آپ کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ. اگر بیٹھنے سے غصہ نہیں گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر لیٹ جاؤ. ابو داؤد شریف میں امام ابو داؤد جو ہے اپنی سندوں کے ساتھ حدیث لاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غصہ جو ہے یہ شیطانی اثرات ہیں، اور اگر آپ پر یہ غالب آ جائے اور آپ دیکھیں کہ اس پہ کنٹرول نہیں ہو رہا تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو کر لیں، اس سے کنٹرول ہو جائے گا. اور ترمذی شریف میں الفاظ آتے ہیں کہ کریم آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غصہ جو ہے، جو آدمی اپنے غصے پہ کنٹرول کر لیتا ہے، ضبط کر لیتا ہے، یہ ایک بہت بڑا شیطانی اثرات رکھتا ہے اور اس پہ کنٹرول کر لیتا ہے، بڑا ہو چھوٹا ہو. تو حضور نے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس نے اپنے غصے پر قابو پا لیا، اللہ اس کے گناہوں پہ رحمت کے پردے ڈال دیتا ہے. تو غصہ جو ہے اس کو کنٹرول کرنا ایک انسانی تقاضا بھی ہے، بڑا ہو چھوٹا ہو. اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، اگر یہ تین چیزیں آپ میں نہ ہوں گی تو معاشرہ خوبصورت نہیں کہلا سکتا. پہلی چیز یہ ہے کہ بڑا جو ہے وہ چھوٹے سے شفقت کا معاملہ کرے، اگر کوئی غلطی ہو جائے تو غصے کی بجائے اس پر شفقت کرے. ٹھیک ہے. اور جو چھوٹا ہے اس کے لیے حکم ہے کہ بڑے کا احترام کرے، اگر اس نے کوئی کر بھی لیے تو برداشت کرے. اور تیسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں، اہل علم کی عزت کرنا، یہ امت کے چراغ ہیں، ان سے روشنی ہوتی ہے، اندھیرے دور ہوتے ہیں. تو یہ سماجی بریائی ہے غصہ، اس کو کنٹرول کرنا از حد ضروری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں سے یہ ایک بڑی اہم تعلیم ہے، کنٹرول کرنا اشد ضروری ہے. ٹھیک ہے. شراز صاحب آپ سے بات کرنا چاہوں گا، یہ بتائیے گا کہ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت غصہ جو ہے وہ ہمارے معاشرے کے اندر انڈلج ہو چکا ہے. آپ بھی رکھتے ہیں، کے ساتھ ساتھ علامہ سید ابن حسن شرازی صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. گفتگو ہم کر رہے تھے علامہ صاحب غصے کے حوالے سے، اور غصہ جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں اس وقت کس حد تک خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. یہ غصہ ہی ہے جس کی وجہ سے لوگ دیکھتے ہیں، ہم رشتہ داروں کے اندر جو ہے وہ اس وقت بہت زیادہ لڑائیاں پائی جاتی ہیں، والدین اور آپس میں بچوں کے درمیان میں ایک ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کریک پڑ جاتا ہے، رشتوں کے اندر ایک دراڑ پڑ جاتی ہے، اور اس کی وجہ، مین وجہ جو ہے وہ غصہ ہی ہے، اپنے ایموشنز کے اوپر کنٹرول نہ کرنا، جو ذہن میں آ دینا وہی آپ نے بول دینا. تو یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو کس طرح سے کنٹرول کرنے کو کہا ہے. قرآن مجید سے کوئی ریفرنس ہو، کوئی احادیث سے کوئی ریفرنس ہو، یہ بتا دیتے. پہلے پیچھا صاحب ماشاءاللہ بڑی خوبصورت بات کر رہے تھے، اسی کو آگے بڑھاتے ہیں. جی. دین اسلام میں اللہ وحدہ لا شریک نے جو ہمیں فطرتی طور پہ ایک
انسان کے اندر غصہ ہے، لیکن اس کے حوالے سے جو ہمیں عملی اقدامات کرنے ہیں غصے کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے ہے، تاکہ کوئی ایسا عمل، کوئی ایسا الفاظ زبان سے ادا نہ ہو جس کی وجہ سے اللہ ناراض ہو، معاشرے میں انتشار پھیلے۔ غزوہ احد کے موقع پہ ایک صحابی زخمی حالت میں جب مدینہ المنورہ آئے تو وہ شہید ہو گئے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے۔ ان کی والدہ مائدہ جو تھی ان کو اپنے گود میں لے کے آواز نکال رہی تھی کہ یہ میرا شہید بیٹا، جنتی بیٹا ہے، یہاں تک کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو سرکار نے ان کے الفاظ سن کے فوراً ان کے الفاظ پہ گرفت فرمائی اور فرمایا اگر اس نے اپنی زندگی میں کوئی لامعنی جملہ استعمال نہیں کیا، یعنی اسلام جو ہے، غصہ تو اپنی جگہ ہے، اسلام میں ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ بولنے سے پہلے بڑا غور اور فکر اور سوچ کے اور تدبر کے ساتھ بات کرو، کیونکہ لکھنے والے کرامن کاتبین آپ کے دائیں بائیں جو بیٹھے ہیں یہ لکھ رہے ہیں۔ تو اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس نے کوئی لامعنی یعنی ایسی بات، فضول بات نہیں کی۔ آج ہمارا معاشرہ جو ہے، دیکھ لیں آپ کے سامنے اس کا حال ہے، ہماری زندگیاں جو ہیں وہ دین سے خالی ہو چکی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگیوں کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے بھر لیں، اور اسی مسند احمد میں سیدنا حضرت احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ حدیث لاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد، آپ نے فرمایا کہ لوگوں اگر آپ لوگ غصہ کرنے پہ قادر ہوں، یعنی ایک بڑا اعلیٰ مسند پہ بیٹھا ہوا آدمی ایک نیچے ہے تو وہ قادر ہے اس پہ کہ وہ اپنے متاعت کے ساتھ غصہ کر سکتا ہے۔ اچھا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس جگہ پہ بھی بیٹھا ہے وہ غصہ کرنے پہ قادر ہے لیکن غصے کو کنٹرول کر لیتا ہے، غصہ نہیں کرتا، تو اللہ وحدہ لا شریک اس کا سینہ جو ہے، اس کا دل جو ہے اپنی معرفت کے نور سے اور ایمان کے نور سے منور کر دیتا ہے۔ اتنا بڑا انعام ہے غصہ کنٹرول کرنے کا، جس سے معاشرے میں نورانیت پھیلتی ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا ہے عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض حونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما۔ یہ وہ عباد الرحمن ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے جو زمین پہ چلتے ہیں تو پھر نظریں جھکا کے چلتے ہیں، ہمبل ہو کے چلتے ہیں، پراؤڈ نہیں کرتے، فخر نہیں کرتے، تکبر نہیں کرتے، اور جب ان سے واذا خاطبهم الجاہلون، جب کوئی جاہل خطاب کرتا ہے، کوئی بات کرتا ہے، آپ کی گاڑی جا رہی ہے، آپ نے گاڑی چلاتے ہوئے کسی کا راستے میں لڑائی ہو گئی، یہاں پہ ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ فوری طور پر لڑ پڑے، آپ اس کو کہیں کالو سلامہ کا مطلب کہ تم پر سلامتی ہو، چلے میں غلط ہوں تم ٹھیک ہو، بہت سوری، میری طرف سے سوری، اپنی غلطی مان کے اس کو ختم کرے غصے کو، اور یہ بہترین موقع ہے جب آپ روزے کی حالت میں ہیں تو آپ یہ کریں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایزا یوز کیا اور ایزا خاطبون، جب بھی ہو، اس کا مطلب تو ہے کسی مومن کے ساتھ کسی زندگی کے اندر اس کے ساتھ ایک دفعہ ہونا ہی، اور یہ ہوگا، آپ کے ساتھ جاہل کا خطاب ہوگا تو قالو سلام، اس کے اوپر سلامتی بھیجو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایموشنز کو کنٹرول کرنے کے لیے میں تھوڑی سی ایک چھوٹی سی بات، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں ایک حدیث نقل کی ہے، وہ حدیث طویل ہے لیکن میں اس کا ایک جملہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اس میں جلیل القدر صحابی ہیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ، جلیل القدر، فرشتے حیا کرتے ہیں اور زمین پہ چلتے ہیں، عرش پہ چرچے ہوتے ہیں، اتنا بڑا جلیل القدر۔ ان کے غلام تھے حبشی، وہ کسی کام کر رہے تھے تو ان سے کوئی کام درستہ یا جیسے بھی وہ غلط ہو گیا تو انہوں نے ان کو عذرائے سمجھانے کے فرمایا کالی ماں کے بیٹے۔ تو یہ محمد بن اسماعیل بخاری شریف میں حدیث لائے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو حضور بہت غصے میں آ گئے، ناراضگی میں آ گیا۔ آپ نے فرمایا اللہ کی مخلوق کے ساتھ یہ، تو آپ نے پہلے اس غلام کو راضی کیا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ اسلام اس کا ہرگز اجازت نہیں دیتا کہ کوئی بھی کسی کو حقیر سمجھے، ناچیز سمجھے یا متاعت سمجھے یا چھوٹا سمجھ کے۔ اسلام مساوات کا درس دیتا ہے، عزت تکریم کا درس دیتا ہے، اسی لیے قرآن کریم نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے اولاد آدم سب کو ڈگنیٹی دیا۔ ٹھیک ہے، میں چلتا ہوں اپنے کچن میں، ہمارے ماسٹر شیف بھی موجود ہیں، کچن کا وقت بھی جو ہے وہ آ چکا ہے، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ